اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ناقابل یقین کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، صاحبزادہ عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ یوں درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت پیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں عبد الرحمن نامی ایک پٹھان مجذوب فقیر پٹھانوں کے حجروں کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، جو اکثر بے تکی مجذوبانہ باتیں کیا کرتا۔ پٹھان زائرین اس کی بڑی خدمت کیا کرتے، اسے کھانا کھلاتے۔ وہ تقریباً 12 سال سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں نہیں گیا۔ فقیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے حجرہ میں بیٹھا تھا کہ عبد الرحمن مجذوب خلاف معمول اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے حجرہ کے دروازے پر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر مجھے گھورنے لگا۔ چند منٹ کے بعد وہ چلا گیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ارادت مند پٹھان لوگ اسے خلاف معمول اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ کر ایک ہجوم کی صورت میں دوڑے دوڑے میرے حجرے میں آئے اور حیرت سے پوچھنے لگے، عبد الرحمن آپ کے حجرے میں کیوں آیا تھا اور آپ سے کیا بات ہوئی؟ یہ شخص تو 12 سال سے اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، بس وہ صرف چند منٹ کے لیے میرے حجرہ کے دروازے پر آیا، مجھے گھورا اور چلا گیا۔ خدا جانے اس طرح گھورنے سے اس کا مقصد کیا تھا۔ ان پٹھانوں نے اس مجذوب کی اس خلاف معمول حرکت پر بڑا تعجب کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ضرور کوئی خاص بات اور اہم معاملہ ہے۔ جب وہ لوگ چہ مگوئیاں اور قیاس آرائیاں کرتے ہوئے میرے حجرہ سے باہر چلے گئے تو ایک لمحہ بعد میرے دل پر ایک عجیب و غریب خوف اور ہراس چھا گیا۔ پھر وہ خوف و ہراس لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا۔ گو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یہ وسیع اور عریض دنیا بہت تنگ نظر آنے لگی۔ خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو گیا، اور جب میں حجرہ سے باہر نکلا تو میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ میں بہت حیران تھا کہ اس خوف و ہراس کی وجہ کیا ہے۔ اس وقت میں نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چہار کل وغیرہ کئی کلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ وقتی طور پر مجھے افاقہ ہوا اور پھر وہی صورتحال۔ میں نے حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے اندر داخل ہو کر اور مزار اقدس کی جالی پکڑ کر استدعا کی کہ یا حضرت میری امداد فرمائیے، لیکن ہیبت اور خوف و ہراس بدستور بڑھتا رہا۔ آخر وہاں سے نکل کر میں اپنے مکان کی جانب جو ہم نے کرایہ پر لے رکھا تھا اس نیت سے روانہ ہوا کہ لیٹ کر آرام کروں گا، مگر خوف کے سبب میرا دم گھٹا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آگے چلنا دوبر ہو گیا۔ اتنے میں میرے دل میں کسی نے بطور غیبی القاء یہ خیال ڈال دیا کہ رسالہ روحی شریف پڑھو۔ حضرت سلطان العارفین کا رسالہ روحی مجھے زبانی یاد تھا، جو اس قسم کی باطنی رجتوں کے لیے تیرے بے ہدف اور کارگر علاج تھا۔ میں نے چلتے چلتے پڑھنا شروع کر دیا، چنانچہ شروع کرتے ہی وہ خوف و ہراس کم ہونا شروع ہوا۔ میرے وجود میں ہمت اور توفیق کی لہر دوڑ گئی، چنانچہ مکان تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3-4 مرتبہ اسے پڑھ لیا۔ بعد لحاف اوڑھ کر میں نے لیٹے لیٹے اسے کئی بار تکرار کر لیا، حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک عالی شان قلعہ کے دروازہ پر کھڑا ہوں، دور سے عبد الرحمن مجذوب میری جانب دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں بڑے بڑے سینگوں والے خوفناک جنگلی بیل، شیر اور گینڈے بے پناہ تعداد میں دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا ارادہ مجھے روندنے اور کچلنے کا ہے، اور وہ اس خوفناک گلے کو میری طرف ہانکے چلا آ رہا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ یہ بیل اور یہ سانپ، یہ شیر اور یہ ہاتھی مجھے کچل نہ ڈالیں۔ میں اسی خوف کے عالم میں کھڑا ہی تھا کہ میں نے دوسری جانب سے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جانب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھا۔ انتہائی تیزی کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے اتر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں لہرا رہی ہے، اور آپ
بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عبد الرحمان اور اس کا خوفناک گلہ ابھی مجھ تک نہ پہنچنے پایا کہ حضرت سلطان باہو سرکار میرے اور عبد الرحمان مجذوب کے درمیان حائل ہو گئے اور عربی زبان میں کچھ فرما کر اسے رفع دفع کر دیا۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بالکل مطمئن اور آسودہ حال پایا۔ بعد جب میں وہاں سے اٹھ کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں داخل ہوا اور عبد الرحمان مجذوب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیرت زدہ ہو گیا اور پھر اپنی اس فضول کرتوت پر پھیکی ہنسی ہنسنے لگا اور میں اپنے حجرہ میں واپس چلا آیا۔ پھر عبد الرحمان مجذوب میرے پاس کبھی نہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ مجذوب اپنی توجہ اور جذب میں لپیٹ کر مجھے اپنے رنگ میں رنگنے اور اپنی طرح مجذوب بنانے کی بے سود اور ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن میں اپنے روحانی پیشوا حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے لطف و کرم سے اس کے اثر سے محفوظ رہا۔ میں 2.5 ماہ تک بغداد شریف میں رہا، اس کے بعد واپس ہندوستان کی جانب چلا آیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔